نشے کی بیماری کا علاج شروع ہونے سے پہلے اس کے مکمل مراحل کو سمجھنا نہایت ضروری ہے، اور اگر ان کے مراحل کو نہ سمجھا جائے تو فیملی کو یہ آئیڈیا ہی نہیں ہوتا کہ علاج میں کہاں کہاں فیملی نے کوآرڈینیٹ کرنا ہے، کیونکہ نشے کی بیماری کا جو علاج ہے اس میں فیملی کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اگر ہم اکارڈنگ ٹو ریسرچ دیکھیں، یعنی تحقیق کے مطابق اگر ہم دیکھیں کہ اس بیماری کے علاج میں فیملی کا کتنا رول ہے، تو ریسرچ کہتی ہے کہ فیملی کا 50% رول ہے۔ جس کا کنٹریبیوشن 50% ہے، اگر انہیں آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ ہمیں اس علاج میں کہاں کہاں کیا کیا اقدامات کرنے ہیں، ہمارا علاج میں کیا رول ہوگا، تو اس کی وجہ سے پھر وہ انہیں آئیڈیا ہی نہیں ہوگا تو وہ رول کیا پلے کریں گے۔ اس لیے یہ نہایت ضروری ہے، اگر آپ علاج کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو علاج کو کامیاب بنانے کے لیے، نشے کی بیماری کے علاج کو کامیاب بنانے کے لیے فیملی کا، جو گھر والے ہیں، جو امیڈیٹ ممبرز ہیں، جو گھر میں مریض کے ساتھ رہتے ہیں، ان کا علاج کے تمام مراحل کو، علاج کے تمام اقدامات کو کہ کہاں کہاں کب کب انہوں نے علاج میں جو علاج گاہ ہے، علاج گاہ کے پروفیشنلز ہیں، ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا ہے، اس کو سمجھنا نہایت ضروری ہے، اور وہ اسے سمجھ کے ہی اس علاج میں ایک بہتر رول پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ جنرلی لوگ یہ مسٹیک کرتے ہیں کہ وہ فوراً سے ایمرجنسی میں علاج شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد انہیں بالکل آئیڈیا نہیں ہوتا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ جب انہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ نے ایک یہ کام بھی کرنا ہے، آپ کا علاج میں ایک یہ بھی رول ہے، تو وہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، وہ انگزائٹی میں جا رہے ہوتے ہیں، اور وہ بعض دفعہ ایسی باتیں بھی کرتے ہیں کہ کیا ہم بیمار ہیں؟ بیمار تو یہ ہمارا پیارا ہے، ہم نے علاج تو ان کا کروانا ہے، تو آپ ہمیں کیوں علاج میں جو ہے شامل کر رہے ہیں؟ بٹ کیونکہ نشے کی بیماری ایک فیملی ڈیزیز ہے، اور جب کوئی ایک بیمار ہوتا ہے تو اس کی آنچ اور تپش دوسروں تک بھی پہنچتی ہے، اس لیے اس بیماری کے علاج میں فیملی کا بہت ضروری رول ہے، اور فیملی اس رول کو تب ہی اچھے سے نبھا سکتی ہے جب وہ اس سارے پروسیس کو علاج شروع کرنے سے پہلے ہی سمجھے۔ نشے کے مریض بیماری کے دوران اپنی جو نشے کی مقدار ہے اس میں اتار چڑھاؤ پیدا کر سکتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ وہ اپنے نشے کو بند بھی کر سکتے ہیں، یعنی نشہ چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں یا وہ چھوڑے رکھنے کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے ایک ٹرم ہے جو ایڈکشن کی بکس میں یوز ہوتی ہے، اس کو پلیچوز کہتے ہیں، کہ نشے کے مریض پلیچوز ڈیولپ کر سکتے ہیں، کہ کبھی وہ اپنی مقدار زیادہ کر لیتے ہیں، کبھی وہ اپنی مقدار کم کر لیتے ہیں، اور کبھی کچھ دنوں کے لیے وہ بند بھی کر دیتے ہیں اور کسی دوسری ڈرگ پر چلے جاتے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ جنرلی فیملی ممبرز یہ کرتے ہیں کہ جب مریض تھوڑی مقدار کم کرتا ہے، جب ایک دن کے لیے 2 دن کے لیے بند کر کے دکھاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ دیکھیں میں نے 2 دن بالکل بھی نشہ نہیں کیا اور میں خود سے چھوڑ سکتا ہوں، تو وہ ان کی ان باتوں میں آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے علاج میں دیر ہوتی رہتی ہے اور بیماری پروگریس کرتی ہے۔ یہ ذہن نشین رکھنے کی ضرورت ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک مریض اپنی نشے کی مقدار کو کم یا زیادہ کر سکتا ہے، اپنی مقدار میں اتار چڑھاؤ پیدا کر سکتا ہے، یا کچھ دنوں کے لیے اپنے نشے کو ترک بھی کر سکتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی کرتا ہے کہ وہ ایک نشے کو ترک کر کے دوسرا کرنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے دیکھیں میں نے وہ چھوڑ دیا، اب میں یہ بھی چھوڑ دوں گا۔ ایک چیز طے ہے کہ ایک نشے کا مریض بغیر علاج کے، بغیر ماہرانہ مدد کے اپنے آپ کو ریہیبلیٹیٹ مکمل نہیں کر سکتا، اسے اپنے آپ کو مکمل ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ نشے کی بیماری میں مبتلا شخص کو ڈانٹنا، بدتمیزی کرنا، برا بھلا کہنا، تانے دینا، اس سب کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ عموماً فیملیز یہ سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ جب وہ ایسا کریں گی، جب وہ اپنے پیارے کو یا جو بھی نشے کا مریض ہے یا جو نشے کا استعمال کر رہا ہے اسے ڈانٹیں گے، برا بھلا کہیں گے، تانے دیں گے، تو اس کی وجہ سے، فیملی کے ان بیہیویئرز کی وجہ سے وہ نشے کا استعمال چھوڑ دے گا، یا وہ اپنے جو نشے کی عادت ہے اس کو ترک کر دے گا۔ لیکن نارملٹی میں ہم لوگ جو نارمل لائف میں دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب فیملیز اس طریقے سے پرووک کرتی ہے مریض کو، یا جو بھی شخص نشے کا استعمال کرتا ہے ان کو اس طرح برا بھلا کہتی ہے یا چھوٹے بڑے الفاظ کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو ان صورتحال میں جو نشے کا استعمال کر رہا ہوتا ہے شخص، وہ اپنے نشے کو مزید بڑھا دیتا ہے، وہ اپنے نشے کی مقدار کو مزید بڑھا دیتا ہے، وہ نشے کا استعمال زیادہ کرنے لگتا ہے۔ وہ جب اس طرح فیملیز کی طرف سے جب اس طرح کے بیہیویئرز جا رہے ہوتے ہیں، جب ایکشنز جا رہے ہوتے ہیں، تو جو نشے کا استعمال کر رہا ہوتا ہے وہ شخص ان سب تمام چیزوں کو جواز بنا کے نشے کا استعمال کرتا ہے مزید، اور اس طرح لاشعوری طور پہ فیملی اپنے مریض کی بیماری میں ایک کردار ادا کر رہی ہوتی ہے۔
تو کرنا کیا چاہیے یہ کہ فیملی اس طریقے سے برا بھلا نہ کہے, کوئی پرووکیشن نہ کرے اپنے مریض کی طرف یا ایسے انسان کی طرف جو کہ نشے کا استعمال کر رہا ہے, بلکہ ان کو فوری طور پہ علاج میں لے کر آیا جائے, اور بروقت علاج ہی ان کی اس بیماری کو روک سکتا ہے, اور جو بھی ان کی نشہ استعمال کرنے کی بری عادتیں ہیں ان کو روکا جا سکتا ہے. نشے کی بیماری میں اکثر لوگ جو ہے وہ پیشنٹ کے ساتھ ایسا کرتے ہیں کہ اس کی ڈیمانڈز, اس کی ایک ایک چھوٹی چھوٹی خواہشات کو پورا کرنا, اس کے آگے پیچھے پھرتے رہنا, اس کے لیے کچھ ایسی چیزوں کا بندوبست کرتے رہنا جو کہ اسے صرف اور صرف محنت کے ساتھ ہی مل سکتی ہے. لیکن نشے کے مریض کیونکہ نشے کی بیماری میں سفر کر رہا ہوتا ہے تو فیملی یہ انڈرسٹینڈ کر لیتی ہے کہ اس کو اس بیماری سے نجات حاصل کرانے کے لیے ہمیں اس کی ہر طرح کی بات ماننی پڑے گی, اسے بے جا محبتیں دینی پڑیں گی, اس کی ہر ڈیمانڈ کو پورا کرنا پڑے گا. اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جہاں پر آپ بیماری میں انڈائریکٹ پیشنٹ کا سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, جس سے بیماری ٹھیک ہونے کے بجائے ڈے بائی ڈے اور پروگریس کرتی جاتی ہے. اس بیماری میں اگر ہم پیشنٹ کو معاونت دیتے رہے یا انیبل کرتے رہے تو اس سے اس کی بیماری اور زیادہ سپورٹ یعنی اور زیادہ اسٹرانگ ہوتی چلی جا رہی ہوتی ہے, اور آپ اس کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنتے چلے جا رہے ہوتے ہیں. اس بیماری میں مریض کو معاونت کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ علاج کی ضرورت ہوتی ہے. نشے کی بیماری کے زیر اثرات آنے والے مسائل کے لیے مریض یا دوسرے لوگوں کو قصوروار ٹھہرانے کا فائدہ نہیں ہے, کیونکہ مریض کے وہ جو مسائل آ رہے ہوتے ہیں وہ بیماری کی وجہ سے آ رہے ہوتے ہیں. مگر جنرلی ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ جب کسی بھی گھر میں نشے کی بیماری آتی ہے تو پہلے تو گھر والے ایک دوسرے کے اوپر ذمہ داریاں ڈال رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد وہ مریض کو بھی بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کوئی تمہارا قصور ہے, اور باقی جو گھر والوں سے ہٹ کے دیگر لوگ ہوتے ہیں وہ گھر والوں کو قصوروار ٹھہرا رہے ہوتے ہیں. جتنے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں نشے کی بیماری کے زیر اثرات, چاہے وہ فائنینشیل پرابلم ہو, چاہے وہ مس بیہیویئر کا پرابلم ہو, چاہے وہ تعلیم میں خرابی کا پرابلم ہو, چاہے وہ کام کاج میں خرابی کا پرابلم ہو, چاہے وہ مریض کی صحت کے گرنے کا پرابلم ہو, یہ سارے مسائل بیماری کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں, نہ کہ کسی گھر میں موجود شخص کی وجہ سے یا مریض کی وجہ سے. مریض تو خود ان تمام پرابلم سے آشنا نہیں ہوتا. ان تمام پرابلمز کے لیے ایک دوسرے کے قصوروار ٹھہرانے کی بجائے جلد از جلد علاج کا بندوبست کرنا چاہیے, کیونکہ مسائل بیماری کی وجہ سے آ رہے ہیں اور حل بھی تبھی ہوگا جب علاج ہوگا, نہ کہ ایک دوسرے کو تانے دینے سے یا ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے سے. آج مریض کی مرضی کے بغیر بھی شروع کیا جا سکتا ہے, کیونکہ یہ بیماری مریض کی مرضی کو بیمار کر چکی ہوتی ہے, اور اگر ہم مریض کی مرضی کا انتظار کرتے رہتے ہیں تو اس میں ہر آنے والے دن کے ساتھ دیر ہوتی رہتی ہے اور بیماری پروگریس کرتی رہتی ہے. علاج مریض کی مرضی کے بغیر شروع کیا جا سکتا ہے. میں علاج مکمل کرنے کی بات نہیں کر رہا. ہاں, علاج مکمل کرنے کے لیے, علاج کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے یا علاج کو اینڈ کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی مریض کی مرضی کی ضرورت ہوتی ہے, جو کہ علاج شروع ہونے کے بعد جب مریض ڈیٹاکسیفائی ہوتا ہے, جب مریض اپنی صحت میں, اپنی ایموشنل ہیلتھ میں بہتریاں محسوس کرتا ہے, جب اس کے پاس علاج کے ثمرات پہنچتے ہیں تو مریض کی مرضی بھی خود بخود آ جاتی ہے. ویسے بھی سائنٹیفکلی سائنس یہ کہتی ہے کہ نشہ کا جب کوئی مریض بنتا ہے, جب کوئی شخص نشہ کرنا شروع ہوتا ہے اور لیٹر آن مریض بنتا ہے, تو بیماری اس کی مرضی کو بہت بری طرح سے متاثر کر چکی ہوتی ہے. آپ اس کی علامتیں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مریض گاہے بگاہے وعدے, قسمیں, کمٹمنٹس کر رہا ہوتا ہے, مگر ان ساری کمٹمنٹس پہ وہ پورا نہیں اتر رہا ہوتا, کیونکہ انفارچونیٹلی مریض کی مرضی اپنے اوپر چلنا بند ہو چکی ہوتی ہے. جس شخص کی مرضی اپنے اوپر چلنا بند ہو چکی ہوتی ہے, اس کی مرضی کا انتظار کرتے رہنا کہ وہ یہ فیصلہ اٹھائے, وہ یہ قدم اٹھائے, وہ یہ فیصلہ کرے اور علاج شروع کرے, یہ ایک بہت نامناسب سی بات ہے. اس کی وجہ سے بیماری پروگریس کرتی رہتی ہے, بیماری بڑھتی رہتی ہے, نقصانات بڑھتے رہتے ہیں. علاج شروع ہونا چاہیے مریض کی مرضی کے بغیر. جب علاج شروع ہو جاتا ہے تو تھرو میڈیکیشن, تھرو کاؤنسلنگ اینڈ تھرو بینیفٹس آف ٹریٹمنٹ مریض کی مرضی کو شامل کیا جا سکتا ہے. پھر مریض کی مرضی خود بخود آ جاتی ہے. میں نے یہ دیکھا ہے, میں نے اپنے ایکسپیرینس میں بھی دیکھا ہے کہ میرے پاس موسٹلی پیشنٹس اپنی مرضی کے بغیر آتے ہیں. ان کے فیملی ممبرز ان کو زبردستی یا ان کو کسی بہانے سے یا کرائسس انٹرونشن کے تھرو ہماری ٹیم ان کو گھر سے لے کر آتی ہے, اور مریض بڑا غصے میں ہوتا ہے, بڑا برا محسوس کرتا ہے. بٹ کچھ ہی دنوں کے بعد وہ مریض یہ کہتا ہے کہ یہ بہت اچھا کیا, کیونکہ میں تو اس وقت اپنے ہوش میں ہی نہیں تھا, مجھے تو اس چیز کی سمجھ ہی نہیں تھی کہ مجھے کیا کرنا ہے.
نشے کی بیماری کا علاج مریض کی مرضی کے بغیر شروع کیا جا سکتا ہے۔ جب علاج کے ثمرات آنا شروع ہوتے ہیں، جب علاج کے فوائد آنا شروع ہوتے ہیں، مریض بہتر ہونا شروع ہوتا ہے، تو مریض کی مرضی بھی آ ہی جاتی ہے۔ جب بھی کسی فیملی میں کوئی شخص نشے کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو آس پاس کے لوگ بہت سارے آپ کو رائے دینا سٹارٹ کر دیتے ہیں، آپ کو مشورے دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ان مشوروں میں کچھ اس طرح کی باتیں شامل ہوتی ہیں جیسے کہ آپ اس کی انگیجمنٹ کروا دیں، جیسے کہ آپ اس کی شادی کروا دیں، جیسے کہ آپ اسے سعودیہ عرب بھیج دیں، یا پھر آپ اسے کسی ایسے کام کے اوپر لگا دیں جو کہ 24/7 اس کو بہت زیادہ بزی رکھتا ہو۔ یعنی آپ کے پاس ایسے لوگوں کی مشورے آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں جو کہ نہ تو کوئی پروفیشنلز ہوتے ہیں اور نہ ہی تو ان کی کوئی اس بیماری کے اوپر مہارت ہوتی ہے، اور بہت سارے لوگ انہی چیزوں کے اوپر عمل کر کے، ان کہی سنی باتوں کے اوپر جو کہ متس کہلاتے ہیں، ان کے اوپر عمل کر کے اپنی بچی کی زندگی کو سفر کرواتے ہیں۔ بیماری کے لیے جیسے کہ اور بیماریوں میں ہم علاج سرچ کرتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ کسی شخص کو کینسر ہو جائے تو ہم اس کے لیے کینسر کا علاج ڈھونڈتے ہیں، نہ کہ ہم اس کے لیے شادی کا بندوبست کرتے ہیں۔ اسی طرح نشے کی بیماری بھی ایک بیماری ہے اور اسے بھی صرف اور صرف علاج کے ذریعے ہی بہتر کیا جا سکتا ہے۔ ویسے ہماری سوسائٹی میں یہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ نشے کے مریض کو بحالی میں لانے کے لیے اس کی ول پاور پہ ڈیپینڈ کیا جا رہا ہوتا ہے یا اس کی قوت ارادی پہ انحصار کیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن دیکھنے سمجھنے اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس طرح باقی دوسرے علاج میں قوت ارادی کے اوپر اتنا منحصر نہیں ہوا جا رہا ہوتا یا ول پاور کو اتنا فوکس نہیں کیا جا رہا ہوتا، اس کے بجائے علاج کو زیادہ فوکس کیا جا رہا ہوتا ہے، تو اسی طرح سے اس بیماری میں بھی نشے کے مریض کی ول پاور کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ خالی ول پاور اس بیماری کے چنگل سے مریض کو آزاد نہیں کروا سکتی۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ول پاور کے ساتھ ساتھ پیشنٹ کا علاج بھی کروایا جائے، جو بھی نشے کا مریض ہے یا جو بھی نشے کا استعمال کر رہا ہے اسے بر وقت علاج میں لے کر آ کر اسے اسکل سکھائی جائیں، اسے صلاحیتیں دی جائیں جن کی بیسس پہ، جن کی وجہ سے اور جن کی مدد سے وہ اپنے اس بیماری کے چنگل سے آزاد ہو جائے۔ جس طرح باقی بیماریوں میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ علاج کی ضرورت درکار ہوتی ہے، اسی طریقے سے نشے کی بیماری میں بھی مریض کا حقیقی حق ہے کہ اسے فوری طور پہ علاج دیا جائے۔ انسان کے ساتھ ہمیں سختی نہیں کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں اس طرح سے یہ سمجھنا نہیں چاہیے کہ لائک یہ ایک بیماری نہیں بلکہ یہ ایک کیریکٹر فلو ہے جسے ہم صرف سختیوں کے ذریعے یا مار پیٹ کے ذریعے ہی روک سکتے ہیں۔ اکثر لوگ اس کو بیماری کنسیڈر نہیں کرتے اور یہ سمجھا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ ایک چوائس ہے اور یہ ایک اس طرح کی چیز ہے کہ یہ خود ہی چھوڑ سکتے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے انہیں کمرے میں بند کر دینا، ان کے ساتھ سختیاں کرنا، انہیں تالے کے اندر بند کر دینا اور اس طرح کی مار پیٹ کرنا جس سے انہیں لگتا ہے کہ شاید وہ اس بیماری سے باہر نکل سکتے ہیں۔ لیکن جس طرح سے اگر آپ کے پیارے کو کسی بھی قسم کی بیماری ہو جاتی ہے تو ہم اس کے لیے علاج سرچ کرتے ہیں، اسی طرح نشے کی بیماری بھی ایک بیماری ہے اور اس کے لیے ہمیں صرف اور صرف علاج کا ہی بندوبست کرنا چاہیے۔ جب تک ہم اسے بیماری انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے، اسے ہم صرف اور صرف یہ سمجھتے رہیں گے کہ ہمارا پیارا جو ہے اس نے یہ ایک کیریکٹر کی خرابی کی وجہ سے یا پھر جو ہے وہ کسی نہ کسی وجہ سے اس کو چوز کر لیا ہے اور یہ خود ہی جو ہے وہ ہم اس کے اوپر بہت زیادہ سختیاں کریں گے، اسے تانے دیں گے، اسے اٹھتے بیٹھتے کچھ نہ کچھ برا کہتے رہیں گے، تو ضرور یہ اس بیماری سے نجات حاصل کر لے گا۔ لیکن بیماری کا جو بھی علاج ہوتا ہے وہ صرف اور صرف علاج کے ذریعے ہی کیا جا سکتا ہے، بیماری کو دور صرف علاج سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ بیماری کا علاج شروع ہونے سے پہلے اور علاج کے دوران تمام فیملی ممبرز کا علاج کے اقدامات کے لیے متفق ہونا نہایت ضروری ہے۔ عموماً فیملی ممبرز یہ غلطی کرتے ہیں کہ کوئی ایک فیملی ممبر کسی ایک اقدام کے لیے متفق ہوتا ہے، کسی دوسرے کے لیے نہیں ہوتا، کوئی دوسرا کسی دوسرے کے لیے متفق ہوتا ہے، پہلے کے لیے نہیں ہوتا، اس سے علاج ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ تمام فیملی ممبرز ایک پچ پر آ کر متفقہ طور پر یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے علاج کہاں سے اور کن اقدامات کے تحت کروانا ہے۔ یہ علاج شروع ہونے سے پہلے ہونا چاہیے، بٹ جب آپ علاج شروع کرنے کا فیصلہ کر لیں تو آپ سب کا ایک پچ پہ ہونا ضروری ہے، آپ سب کا علاج کے لیے متفق ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر تمام فیملی ممبرز علاج کے لیے متفق نہیں ہوتے تو اس سے علاج ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ نہایت ضروری ہے کہ تمام فیملی ممبرز علاج کے اقدامات کے لیے متفق ہونے کے بعد ہی نشے کی بیماری کے علاج کا فیصلہ کریں۔ تھینک یو۔